بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، اسلام کے اندر نماز کی اہمیت سے اور نماز کی فضیلت سے کون ناواقف ہے؟ اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جس پر گویا پورے اسلام کی تعمیر کی گئی ہے۔ جن 5 بنیادوں پر گویا پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، ان 5 بنیادوں میں اور ان 5 پیلرز میں نماز بنیادی رکن ہے اور اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار کئی 100 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ کو معراج ہوئی، جب آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے، جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، ابھی کل 27 رجب گزری ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بلایا تو اللہ نے تحفے میں کیا دیا؟ اپنے نبی کو ہدیے میں کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز دی۔ سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے، لیکن جب بات آئی نماز کو فرض کرنے کی، اور جب بات آئی نماز جیسے حکم کو امت پر نافذ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلا کر کے ہمیں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے ہمارے آقا کا بھی بے شمار فرمان ہے۔ ہمارے نبی نے کہیں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ نماز یہ گویا اسلام کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں ہمارے سر کی اہمیت ہے کہ اگر سر نہ رہے تو یہ جسم بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جس کی نماز نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب نماز صحابہ کے پاس آئی اور جب صحابہ نے نماز کے بارے میں سنا تو بہت خوش ہوئے، اور ان کی زندگیوں میں نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ اکبر کی صدا لگ جاتی تو جو جس کام میں ہوتا وہ اس کو وہیں چھوڑ کر کے مسجدوں کی طرف دوڑتا اور مسجدوں کی طرف جاتا کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ نماز یہ اللہ سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ نماز تو اپنے رب کا شکر ہے، اپنے رب کا شکر کرنے کا یہ عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ ہم سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نمازوں میں ہم رکوع کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بار بار نماز میں ہم اس کی بڑائی کو اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ نماز یہ اللہ کے
نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ میرے دوستوں، یہ نماز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے۔ یہ اللہ کی یاد کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج امت کے اندر نمازوں سے ایسی غفلت ہے، ایسی غفلت ہے کہ شاید کبھی نمازوں سے ایسی غفلت مسلمانوں نے نہ برتی ہو۔ آج ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آج ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ نماز جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تھا، نماز جب اللہ ہمیں بلاتا ہے نماز کی طرف، صلاۃ کی طرف، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں کہ ہم نے نمازوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا ہے کہ آج اللہ ہمیں بلاتا ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کا منادی بلاتا ہے، وہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمہاری دکان سے بڑا اللہ، تمہارے ماں باپ سے بڑا اللہ، تمہارے کاروبار سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ ہے، ہر چیز سے بڑا اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف آؤ۔ وہ پوری کائنات کا رب ہمیں پکارتا ہے، وہ ہمیں گویا دعوت دیتا ہے، وہ خصوصی دعوت دیتا ہے۔ وہ صرف امیروں کو نہیں بلاتا، وہ ہر ایک کو بلاتا ہے، وہ بادشاہ کو بھی بلاتا ہے، وہ غریب کو بھی بلاتا ہے، وہ فقیر کو بھی بلاتا ہے، وہ محل میں رہنے والوں کو بھی بلاتا ہے، وہ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو بھی بلاتا ہے، وہ سب کا انتظار کرتا ہے، وہ سب کو خصوصی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ نماز کی طرف۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ ہم سنتے ہیں جب اللہ کہلواتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور گویا ہم اپنے زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ سب سے بڑے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے یہ بتلاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سب سے بڑے نہیں ہیں، ہماری دکان ہمارے لیے سب سے بڑی ہے، ہمارا دوست ہمارے لیے سب سے بڑا ہے، ہمارا کاروبار ہمارے لیے سب سے بڑا ہے، ہمارا موبائل میں لگے رہنا ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے اور ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ ہم اپنے عمل سے بتلاتے ہیں کہ اللہ آپ بڑے نہیں ہیں۔ اللہ جب کہلواتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو ہم اپنے زبان سے تو نہیں کہتے کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر کے اور مسجدوں کی طرف نہ جا کر کے اور ہم کھیل کے میدانوں میں رہ کر کے، ہم موبائل میں لگ کر کے اور ہم دوستوں کے ساتھ دوستیاں نبھانے کے وقت ہم گویا اپنے عمل سے بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ دن بھر میں گویا 5 بار بلائیے، گویا ہم 5 بار سن کر کے ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، میں نہیں آنے والا ہوں۔ یہ نمازوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ گویا ہم نے نماز چھوڑ کر، جس نماز کے تعلق سے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جو نماز پڑھے گا وہ دین کے ستون کو قائم کرنے والا ہوگا، اور جو نماز چھوڑے گا وہ دین کے ستون کو ڈھانے والا ہوگا۔ آج ہم مسلمان نمازیں چھوڑ کر کے آج ہم اس دین اسلام کے ستون کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو گویا جھجھوڑ رہے ہیں، اور گویا اس کی دیواروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ آج ہمیں نماز پڑھنے سے کون سی حکومت روکتی ہے؟ آج مسجدوں میں جانے سے ہمیں کون سے پولیس کے اہلکار ہمیں روک رہے ہیں؟ لیکن ہم پھر بھی نہیں جاتے۔ اللہ بلا رہا ہے، ہم نہیں جاتے۔ حالانکہ جب اذان ہو جائے، جب اللہ کا بلاوا آ جائے، آج اگر کوئی بڑا منتری اور کوئی بڑا عہدیدار ہمیں بلا لے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم اسے 10 جگہ بیان کرتے ہیں، اسے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے، فلاں بڑے آدمی نے ہمیں بلایا تھا۔ ذرا سوچئے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کائنات کا رب ہمیں بلاتا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ مسجدیں ویران ہیں، آج ہر چیز، ہر جگہ اور ہر مقام آباد ہے۔ بازاروں میں دیکھیے رونقیں ہیں، اور میدان بھی کھیل کے بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی جگہ ویران ہے تو مسجد ہے،
وہ اللہ کا گھر ویران ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، نماز چھوڑتے چھوڑتے اور ہفتوں نماز کو ترک کر کے گویا اب ہمارے دلوں میں نماز چھوڑنے کے گناہ کا ہمیں ڈر ختم ہو گیا۔ نماز کا چھوڑنا تو حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے، شراب کا پینا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر کے اس سے بڑا گناہ ہے، اور قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے اللہ کی ناشکری کی، اس نے اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری کی۔ تو نماز ہم نے ایسا چھوڑا کہ گویا اس کے گناہوں کی قباحت ہی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہمیں اب کوئی ڈر نہیں کہ کون ہمیں بلا رہا ہے، گویا ہمارے پاس کون سی ہمت آ گئی، ہم کس تکبر میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے آج سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کا پیتے ہیں اور اسی کی ہواؤں سے سانسیں لے رہے ہیں اور اسی کی دی ہوئی رات میں سوتے ہیں اور اسی کی زمین پر چلتے ہیں اور اسی کے اگائے ہوئے گلوں سے ہم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اسی کی دی ہوئی عقل سے ہم کام کرتے ہیں اور اسی کی دی ہوئی زبان سے ہم بولتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے پیر سے ہم چلتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کے نافرمان غلام بنے ہوئے ہیں، ہم اس سے منہ موڑتے ہیں اور گویا اس کے سامنے ہم تکبر کرتے ہیں۔ شیطان نے تکبراً ایک سجدے کا انکار کیا تھا، آج تو ہم گویا نماز چھوڑ کر یہ تکبر کی علامت ہے کہ اللہ بلا رہا ہے اور ہم اس کے سامنے جانے کو تیار نہیں ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، اس کے سامنے ہم سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر یاد رکھیں، شیطان نے تکبر کے وجہ سے ایک سجدے کا اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ آج ہم ہفتوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہفتوں گویا ہم سجدے نہیں کرتے اللہ کو۔ اگر ہمیں بھی اللہ دھتکار دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہمیں سب کی دعوت یاد ہے، ہمارا کوئی دوست بلاتا ہے، کہیں جانا ہے، گھومنا ہے، کھیلنا ہے، ہم اس کی دعوت پر جاتے ہیں، اس کے بلانے پر جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک ہفتے پہلے دعوت دیتا ہے کہ فلاں سنڈے کو، فلاں اتوار کو، فلاں جمعہ کو تمہاری دوپہر میں ہمارے گھر دعوت رہے گی۔ ایک ہفتے کے بعد بھی ہمیں اس کی دعوت یاد ہوتی ہے اور ہم صحیح وقت پر اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ اور آج ہمارا رب ہمیں دن بھر میں 5 مرتبہ پکارتا ہے اور 5 مرتبہ دعوت دیتا ہے اور ہم اس کے جانے اور اس کی پکار پر جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کی دعوت پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کی دعوت پر اس کے گھر میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کا چھوڑنا یہ عظیم گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ بے نمازی ہو کر کے یاد رکھیں ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم بے نمازی ہو کر کے مر رہے ہیں ہماری قبر روشن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز بری ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی گویا خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیں میدان حشر میں اگر یہ مسجدیں ہمارے خلاف مقدمہ پیش کر دیں کہ اللہ انہوں نے ہر جگہ کو آباد کیا تھا، انہوں نے کھیل کے میدان کو آباد کیا تھا، انہوں نے موبائلوں میں اپنا وقت لگایا تھا، اور انہوں نے کھیل تماشوں کی محفلوں کو انہوں نے آباد کیا تھا، اور شادی بیاہ کی محفلوں کو انہوں نے رونق بخشی تھی، اگر کوئی جگہ انہوں نے ویران کی تھی تو مسجد کو یعنی تیرے گھر کو ویران کیا تھا۔ میرے دوستوں اگر ہم نماز چھوڑتے رہے اور ہم نمازیوں کی صفوں میں شامل نہیں ہوئے اور ہم نماز چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے تو یاد رکھیں ہمارا حشر جہنم میں ہوگا اور ہم جہنم میں قید کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، ہمارا دل کانپ جانا چاہیے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ جنت میں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، وہ جنت میں جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جنتی سوال کریں گے، کن سے کریں گے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ کون سے مجرم؟ جو جہنم میں قید کر دیے گئے، جو جہنم میں ڈال دیے گئے۔ ما سلککم فی سقر، وہ پوچھیں گے کہ تمہیں آج اس
جہنم میں کس چیز نے قید کر رکھا ہے، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں ہو، کیوں قید کیے گئے ہو، کیا وجہ تھی، کیا تم کرتے تھے، وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں قید ہو؟ وہ جہنمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فجر میں اللہ بلاتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم سوئے رہتے تھے، گویا ہم کہتے تھے میرے لیے تو نیند ہی زیادہ بہتر ہے، میرے لیے تو نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ میرے دوستوں، نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کے قیام کو اپنے زندگی کا سب سے اہم حصہ بنائیں۔ نماز ہمارے لیے ہماری سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدیں ویران ہیں، خاص طور پہ فجر کے وقت تو جماعتیں نہیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ مسجدیں آباد ہوں گی، یہ ہمیں دعائیں دیں گی، یہ اگر آباد نہ ہوئیں تو یہ بستی والوں کو بددعا دیں گی۔ نماز پڑھیں، آئیں نماز کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، آئیں اللہ کی پکار پر لبیک کہیں، اور آئیں اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے اس کے سامنے سجدہ کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔